بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ان کے جنہیں اچھے حکمران چاہیے، اچھے جج چاہیے، اچھے بیوروکریٹ چاہیے، اور ہر جگہ پہ انہیں ایسے لوگ چاہیے جو ان کے مسائل حل کریں، جو ان کے لیے بہترین قانون سازی کریں اور پھر اس پر عمل بھی کروائیں۔ کون لوگ؟ یہ نہیں کہ عوام کو جب آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، جب ان کی باتیں سنیں یا ٹی وی پر انہیں اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ تو انتہائی راہ راست پہ ہیں، ان سے نیک تو ہے کوئی نہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، لیکن بس ان کے حکمران برے ہیں، ان کے جرنیل برے ہیں، ان کے جج برے ہیں، ان کے بیوروکریٹ برے ہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابھی ریسکیو کی جانب سے 112 جو کہ پاکستان کے چند اچھے ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ جو حادثے کی صورت میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی بر وقت مدد کرتے ہیں تاکہ اس کی زندگی بچ سکے۔ تو ہمارے لوگ کیا ہے جی، انہوں نے فگر جاری کیا ہے جس کے مطابق گزشتہ سال یعنی 2019 میں 2 کروڑ کالیں کی گئی، جس میں سے صرف 11 لاکھ کالیں اوریجنل تھی، باقی فیک کالز تھی۔ کسی کو بریانی کی ضرورت تھی، کسی کے پاس کچھ خواتین نے یہ کہا کہ ہمارے بچہ تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ باتیں کر لیں۔ بھائی جب آپ فون بزی کر رہے ہیں، ایسے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، ایمرجنسی میں کال کر رہا ہے تو اس کی کال اسے نمبر بزی ملے گا، تو آپ کے اس چند سیکنڈ کی تفریح کے لیے، چند منٹ کی تفریح کے لیے کسی کی زندگی جا رہی ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ جرمانے کیے جائیں گے اور جو ہے سزا دی جائے گی، 6 ماہ جیل ہوگی اور 50,000 روپے جرمانہ ہوگا، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ تو بہت کم ہے، یہ تو پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 6 مہینے جیل تو یہ خوشی خوشی بھگت آئیں گے کہ اچھا ہے چلو موقع مل گیا ہے۔ ہاں، اگر حکومت ایک کام کرے ان کے لیے کہ وہ یہ کہ اگر اس سم کو بند کرنا شروع کر دے کہ جس سم سے آپ نے ایک فیک کال کی ہے یا غیر ضروری کال کی ہے وہ اسے 1 سال کے لیے بند، اب آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جس شخص کے نام پہ سم تھی وہ اب دوبارہ استعمال نہیں کر سکے گا۔ جب انہیں احساس ہوگا کہ جب اس طرح کی سخت سزائیں ملیں گی پھر انہیں احساس ہوگا اوہ بالکل اس طرح کے کام نہیں کرنے، ورنہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں۔ یہ انہیں چاہیے تو سب کچھ اچھا ہے، انہیں یہ چاہیے کہ اسٹریٹ لائٹس لگی ہو، وہ ہر وقت روشن ہو، وہ الگ بات ہے کہ یہ چاہے پتھر مار کے روز توڑ دیتے ہو، لیکن بچوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام نہ کرو، گندگی پھیلائیں گے، لیکن انہیں یہ چاہیے کہ وہاں کی جو بلدیہ ہے وہ روز اٹھا کے لے جائے۔ پھیلاتے ہی انہیں خیال نہیں آئے گا کہ ہم اسے کسی شاپر میں یا کسی چیز میں بند کر کے کوڑا دان میں ڈال دیں، وہ نہیں، بس اپنے حقوق نہیں دیکھنے کہ ہماری کیا ذمہ دار ہے، اپنے فرائض نہیں دیکھنے، حقوق کا بہت خیال ہے۔ ہر جہاں پہ بات سنیں، جس کی بات سنیں او ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، خود نہیں دیکھنا کہ خود کتنی کی، اپنے سے نیچے والے جہاں موقع ملتا ہے رج کے دبا دو اور اس کے بعد اپنے پہ شکوہ کرو کہ او مجھے تو میرے سپر والے نے دبا دیا۔ حالانکہ جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دبا دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس شکوے کا جواز نہیں بنتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو زیادتی ہو رہی ہے۔ باقی دیکھیں اصل میں مسئلہ ہے معاشرے میں، معاشرہ خراب ہے، اس لیے ہمارے جج بھی کرپٹ ہیں، ہمارے جرنیل بھی خراب ہیں، ہمارے سیاستدان بھی خراب ہیں، ہماری بیوروکریسی بھی کام نہیں کر رہی۔ یہ کیوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے ادارے ہیں ہمارے انہی سے اسی پاکستان میں سے آتے ہیں، کوئی کسی ادارے میں باہر کے لوگ نہیں آ جاتے، یہ یہیں کے لوگ ہیں، اسی ہمارے تعلیمی نظام میں پرورش پاتے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام سے وہ پڑھتے ہیں، ہمارے نظام ان کی پرورش کرتا ہے، وہ اسی معاشرے سے یہ سارے رویے سیکھتے ہیں، کرپشن کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، انسانی زندگی سے کیسے کھیلنا ہے، تو اور کہاں پہ اپنی جو ہے کٹ لگانا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اسی معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ انہیں اختیار ملتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے سب سے زیادہ سوچتے ہیں اور پھر اپنے ایک پاؤ کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال کسی ایک شعبے میں نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہم سڑکیں بنانے میں 2 نمبریاں کریں، ہم مسجد سے چپل چرانے میں 2 نمبریاں کریں، ہم ہر کام ایسا کریں گے جو دنیا کی مہذب قوم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مہذب تو چھوڑے، ہمارے لیے تو وہ الفاظ بھی ٹھیک، شاید یہ مہذب لفظ کی بھی توہین ہے کہ جو کہ ہمارے قومی رویے ہیں۔ ٹریفک کا اشارہ ہے تو وہ کھڑا ہے، پولیس والا کھڑا ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے، وہ موجود ہے تو ہم سیٹ بیلٹ پہنیں گے، ہم ہیلمٹ پہنیں گے، وہ نہیں ہے تو توڑے، بھلے کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، اپنی تو ہمیں ویسے بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جاوید چودھری صاحب نے بڑی اچھی بہت عرصہ پہلے کالم لکھا تھا، بڑا اچھا لکھا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ ہے کہ قانون توڑنا ہے ہر صورت، بھلے گھر میں اس کے بعد جا کے بنیان پہن کے پیٹ پہ خارش کرتے رہے۔ تو پوری قوم ابھی کیا کر رہی ہے؟ فیک کالز کر رہی ہے، اشارے توڑ کے
وہ اشارے توڑ کے گھر پہنچنا ہے، گھر بڑی جلدی ہے، گھر آ کے پھر وہی یہی کام کرنے ہیں. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے قومی وسائل ضائع ہو رہے ہیں. وہ جو ایک زندگی بچ سکتی ہے وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، میرے بہن بھائی، آپ کا بہن بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ ضروری نہیں، کیونکہ جب موت آتی ہے تو وہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے فلاں شخص کے گھر تو نہیں جانا. تو موت کے لیے تو کوئی یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے اسے، وہ تفریق نہیں کرتی. تو وہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ایک ادارہ ہے، ہم اگر اس کے ساتھ اس کو زیادہ اچھا نہیں بنا سکتے، اس میں کردار ادا نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہمیں یہ کردار بھی ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اسے خراب کرے. اسے وہ جو تھوڑے بہت مسائل ہیں جو حکمرانوں نے بنا دیے ہیں، جو ادارے بنا دیے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان میں کوئی کیپیسٹی میں بڑھائیں، اگر وہ نہیں ہے تو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ان کی کیپیسٹی کو ضائع مت کرائیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ بھاگ کے جائیں، 4 جگہ پہ جائیں، تو جب انہیں چاروں فیک ہو تو اس کے بعد سوچیں کہ ان کی کیا لیول رہ جائے گی، کیا پیشنٹ، کیا کمٹمنٹ ہوگی ان کے. اس کے بعد جب وہ کسی کے ساتھ سیریس بھی حادثہ ہوگا تو وہ بے دلی سے رسپونڈ کریں گے. تو اس بے دلی سے رسپونڈ کے وقت آپ بھی ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس بے دلی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کام ترک کر دیں جس سے اپنے لیے چند سیکنڈ کی، چند منٹ کی تفریح ہو، اور لیکن دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہو، مذاق ہو، ایسے کام سے گریز کرنا چاہیے.